کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جو شہر کوفہ اور نینوا نامی بستی کے اطراف میں واقع ہے۔ خشک اور ریگستانی علاقہ ہے۔ نینوا کسی زمانے میں سلاطین اشور کا دارالحکومت رہ چکا ہے اور اس کا شمار مشرق متمدن شہروں میں ہوا ہے، بلکہ اسے تمدن کا گہوارہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کربلا کو اس لیے کربلا کہتے ہیں کہ یہاں پر کربلا نامی گھاس زیادہ اگتی ہے، یا اس لیے اسے کربلا کہتے ہیں کہ یہاں کی زمین بنجر ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کا نام طف بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ طف کی ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جہاں نہر سے بھی پانی نہ پہنچ سکے۔ اس سرزمین سے کچھ فاصلے پر مشرق کی طرف دریائے فرات ہے، جس کا پانی نرمی سے اور کبھی کف بناتا ہوا میلوں تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دجلہ سے مل جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں دریا مل کر آخرکار خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ سرزمین کربلا میں دریائے فرات سے ایک نہر نکلتی ہے جس کا نام القمہ ہے اور جو دریا کے بالکل عمود میں ہے۔ اس نہر سے پانی کی مزید چھوٹی چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں۔ کربلا کی ہوا گرم ہے، یہاں کھیتی باڑی بہت ہی کم ہے۔ دریائے فرات کے اطراف میں تھوڑی بہت چاول کی فصل ہے اور دریائے فرات کے پانی کے ٹھہراؤ کی وجہ سے یہاں کی چاول کی فصل میں مچھر بہت پیدا ہوتے ہیں۔ کربلا کی یہ تعریف اسی زمانے کی ہے جس زمانے میں اشور کے حادثے کی داستان مربوط ہے۔ قسمت کا یہی فیصلہ تھا کہ یہ خشک اور گرم سرزمین تاریخ کے صفحات کو رونق بخشے اور آزادی کے خواہاں لوگوں کے لیے ایک پرکشش کتب کی حیثیت اختیار کرے۔ اس زمین کے دامن میں ایک عظیم حادثہ چھپا ہوا ہے۔ اس حادثے کے مرکزی کردار کا نام حسین ہے، جو آزادی کے دل دادا لوگوں کا اور شہیدوں کا سرور اور سالار ہے۔ یہ حادثہ محرم 61 ہجری کے ابتدائی دنوں سے ہی شروع ہو گیا ہے، جب حسین ابن علی یہاں وارد ہوئے۔ 10 محرم کو، جس کا نام ہمیشہ کے لیے عاشوراء پڑ گیا، امام حسین اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام کربلا میں وارد ہوئے تو ہیرا بن یزید ریاحی کے کمان میں 1000 سپاہی بھی ان کے ساتھ زمین کربلا پر اتر گئے۔ یہ وہی سپاہی تھے جنہیں والی کوفہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل میں حسین سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی 1000 آدمیوں کی فوج نے حسین کو ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کیا تھا جو کربلا پر آ کر ختم ہوا تھا۔ اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، ایک حسین ابن علی کی سرکردگی میں اور دوسرا ہیرا بن یزید کی کمان میں۔ حسین ابن علی کی جب تک حر سے مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک وہ مکمل طور پر آزاد تھے، جس طرف کا بھی ارادہ کرتے جا سکتے تھے، جس منزل پر چاہتے رک جاتے تھے۔ لیکن حر سے مدبھیڑ کے بعد امام حسین اپنے ارادے و اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا تھا کہ امام حسین کا راستہ بند کر دیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں یا یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں، یا پھر انہیں ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ خود ان کے ساتھ جو چاہے سو کرے۔ ظاہر ہے حسین ابن علی کی اسلام کی فکر ان دونوں تجاویز کے بالکل مخالفت میں تھی۔ امام حسین یزید کی ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یزید کے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے والی ابن زیاد کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے تاکہ ابن زیاد کی ہر بات تسلیم کر لیں۔ اس لحاظ سے محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جنگ ضرور ہوگی، لیکن حر اگرچہ ابن زیاد کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسا نہیں تھا کہ حسین ابن علی پر تلوار تان لے اور ان سے جنگ کرنا شروع کر دے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کے اور حسین کے درمیان کوئی بھی فوجی جھڑپ نہ ہونے پائے۔ ضمنی طور پر ان کو یہ امید تھی کہ آخرکار کام کچھ ایسے طریقے سے انجام پا جائے گا جو دونوں طرف کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا اور صلح ہو جائے گی، اور طرح دختر پیغمبر کے بیٹے سے جنگ کا بار ان کے سر پر نہیں آئے گا۔ حر خود کو ایک عجیب دوراہے پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ وہ حسین ابن علی کو بخوبی پہچانتے تھے۔
وہ ان کے فضائل اور اعلیٰ اخلاق سے باخبر تھے اور جانتے تھے کہ امام حسین راہ خدا کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں کرتے، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی تربیت خود پیغمبر اسلام اور علی کے پاک دامن میں ہوئی ہے۔ ان کے روح فیوز الہی سے سیراب ہوئی ہے۔ ان سے جنگ خدا اور رسول خدا سے جنگ ہے۔ واقعی اگر ابن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کو کہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پیغمبر کے نواسے پر تلوار کھینچ لیں، یا خود کو بختی کا شکار کر لیں، یا پھر اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو کر اس بدنامی اور بدبختی سے بچ جائیں جو ابھی ان کے سر پر منڈلا رہی ہے؟ حر کا دل اتنا پاک ضرور تھا کہ ذلت کی راہ کو فضیلت کی راہ پر ترجیح نہیں دے پا رہے تھے۔ اس وقت حر اپنی فکروں میں گم اور حیران و پریشان تھے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک خط لکھا اور اسے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ اس خط میں حر نے حسین کے ساتھ اپنی مدبھیڑ کے بارے میں رپورٹ تیار کی اور یہ لکھا، ابھی حسین ابن علی اپنے خاندان کے ہمراہ کربلا میں ہیں۔ اگر تو ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ میں ان سے جنگ پر تل جاؤں۔ حر نے اپنا خط مکمل کیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے سر سے ہٹ گیا۔ انہوں نے صراحت سے بتا دیا تھا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر ابن زیاد جنگ کا ارادہ کرے تو اسے پہلے ان کا استعفیٰ منظور کرنا ہوگا اور ان کی جگہ کسی اور کو سپہ سالار مقرر کرنا ہوگا۔ حر کا یہ تاریخی فیصلہ تاریخ انسانی میں نادر مثال کا حامل ہے، اور حر جو ہیں وہ حضرت حر بن گئے اور آخری لمحات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حر کا نام زندہ ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔